بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ اب بچوں آ گیا اسماء کنایات۔ یہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ یہ بھی اسماء عاملہ میں سے ہیں، اسماء کنایات۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ دو ہوتے ہیں آپ کے پاس، کم اور قضا، ٹھیک ہے نا؟ کم قضا، اور ایسے ہی پھر کم استفہامیہ اور کم خبریہ، اور کم پھر ایسے ہی جو ہے کئی تا زیتا وغیرہ بھی ہوتے ہیں، کم خبریہ بھی ہوتے ہیں۔ کم اور قضا انہوں نے بتائے ہوئے ہیں۔ یہ کیا ہوتے ہیں کم اور قضا بچوں؟ یہ ایسے اسم ہیں، ٹھیک ہے نا، جو کسی شے معین پر صراحتاً تو دلالت نہیں کرتے، ابہام کے طور پہ دلالت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ابہام کے طور پہ دلالت کرتے ہیں، یعنی کبھی عدد آپ نے بتانا ہوتا ہے اور کبھی آپ نے بات چیت سے ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ کہتے ہو جناب میرے پاس بہت سے پیسے ہیں، تو میرے پاس بہت سے پیسے ہیں، اچھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میرے پاس اتنے اتنے لوگ آئے، او بھائی اتنے اتنے لوگ سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا، میں نے بہت کمایا۔ اب یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کنایا ہوتا ہے، عدد سے ہوتا ہے یا بات چیت سے ہوتا ہے۔ عدد سے جو کنایا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کم اور قضا کہتے ہیں، عدد سے جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور بات چیت سے جو کنایا ہوتا ہے نا وہ کیتا اور زیتا ہوتا ہے، اچھا یاد رکھو، کیتا اور زیتا ہوتا ہے۔ کم کی پھر ہمارے پاس دو قسمیں آتی ہیں، کم جو ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کم استفہامی اور ایک کم خبری، یہ ساری علم و ناف کی باتیں ہیں، اچھا؟ کم استفہامیہ سے کسی عدد کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کم سے کیا کیا جاتا ہے؟ کم استفہامیہ سے، اور یاد رکھنا اس کے بعد جو اس کی تمیز آئے گی نا وہ مفرد منصوب آئے گی۔ کم رجولن اندک، یہی وہاں پہ بھی میرے خیال میں مثال یہ آتی ہے، کم رجولن اندک، تیرے پاس کتنے آدمی ہیں، عدد، وہ بھائی کتنے لوگ ہیں؟ کم درہمن اندک، تیرے پاس کتنے درہم ہیں؟ گل سمجھ آئی ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ کم استفہامیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، صدد کر، اور کم خبریہ سے کسی عدد کی خبر دی جاتی ہے۔ تو کم استفہامیہ کیا ہوگا؟ وہ مفرد منصوب ہوگا، اس پہ نصب آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور اس میں سے اچھا اس کی ترکیب کیسے کریں گے؟ اب آپ کہو گے نا صحیح، اصل چیز تو کیا ہے یہاں پہ؟ ترکیب کرنا ہے نا۔ اس میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ ترکیب کو سمجھنا ہے، کہ آپ کہتے ہو جناب یہ کیسے عامل ہوتا ہے، تو کیسے ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ دیکھو اس کی ترکیب کیسے کریں گے؟ آپ کہتے ہو کم رجولن اندک، کم رجولن اندک، ٹھیک ہے نا؟ تو کم کیا ہوتا ہے؟ ممیز ہے، ممیز، ٹھیک ہے نا؟ کم استفہامیہ ممیز کہہ لو، رجولن اس کی کیا آ جائے گی؟ تمیز۔ اچھا اب بچو ممیز اور تمیز جب مل کے کیا بنے گا؟ یہ مبتدا بن جائیں گے، اچھا یہ کیا بن جائیں گے؟ مبتدا، ٹھیک ہے؟ یہ کیا آگے؟ مبتدا آ گیا۔ ان دکا کیا آئے گا؟ ان دکا، اندہ مضاف ہے، کاف ضمیر مضاف ہونے لے ہے، اندہ مضاف ہے، یہ اچھا یہ یاد رکھنا اپنے پاس، مضاف ہے، اور یہ کیا ہے بچو؟ یہ مضاف ہونے لے ہے، کاف جو ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے یہ ظرف بنتا ہے، اور ظرف جو تھے مفعول فی بنتے تھے، یاد ہے نا؟ ظرف جو ہوتے ہیں وہ کیا بنتے ہیں؟ مفعول فی بنتے ہیں، بتایا ہوا ہے نا پہلے آپ کو۔ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ ثابتہ فعل محذوف کے جو ہے نا، یہ ثابتہ فعل محذوف کے لیے کیا ہو جائے گا؟ اس کے لیے مفعول فی بن جائے گا، سمجھ گئے ہو؟ یہ مفعول فی ہوگا کس کے لیے؟ ثابتہ فعل کے لیے، ثابتہ فعل محذوف کے لیے۔ کم رجولن اندکا، یہ کیا آئے گا؟ اندکا یہ ثابتہ کے لیے کیا آ جائے گا؟ مفعول فی، ثابتہ فعل اپنے ہوا ضمیر فاعل، فعل فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، ٹھیک ہے نا، خبر ہوگی کس کے لیے؟ مبتدا کی خبر ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں سے آ گیا، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ کیا آ گیا؟ تو مبتدا خبر مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب جب آپ نے کہہ دیا نا کم رجولن، کم رجولن وہ آ گیا، اب ظاہری بات ہے اس کی تمیز کیا آتی ہے؟ مفرد منصوب آتی ہے۔ تو یہ کم جو تھا نا، کم، یہ آپ نے پڑھا تھا، یہ کس میں سے تھا بچو؟ کنایات میں سے تھا، پڑھا تھا؟ یہ اس میں غیر متمکن ہوتا ہے یا متمکن ہوتا ہے؟ دسو مینو، متمکن ہوتا ہے یا غیر متمکن ہوتا ہے؟ یہ کم متمکن تھا یا غیر متمکن تھا؟ غیر متمکن تھا، تو جب غیر متمکن کا اعراب کیا آتا ہوتا ہے؟ غیر متمکن کا اعراب کیا آتا ہے؟ مبنی ہے تو محلہ نہ آ جائے گا، سمجھ آئیے؟ تو یہ کیا ہوگا؟ محلن مرفوع مبتدا،
آپ کہہ سکتے ہو محلن مرفوع مبتدا، ممیز تمیز مل کر یہ محلن مرفوع مبتدا ہو جائے گا۔ گل سمجھ آ گئی ہے؟ نہیں سمجھے ہو؟ وہ گل سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ آپ کو تو جی مبتدا کی ہوتا ہے، مبتدا مرفوع ہوتا ہے، یہ کم جو ہے یہ ساکن ہے، رجولن کی یہ تو منصوب ہے، تو مرفوع کتنے ہو گیا؟ تو مرفوع جو مبتدا بنایا تو مبتدا مرفوع ہوتا ہے، تو یہ ہو گیا، یہ محلن مبنی ہوتا ہے، محلن ہو گیا، تو محلن کیا گیا مبتدا سے خبر مل کر جملہ اس میں خبری ہو جائے گا۔ وہ گل سمجھ آئی ہے؟ نہیں سمجھ آئی ہے؟ اچھا، یہ تو تھا کم استفامیہ تھا، اب آپ کہتے ہو استاد جی کہ پھر کم خبریہ کی بھی بتائیں نا، پھر کم خبری اس میں آپ خبر دیتے ہیں اس میں سے، مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کم رجولن اندی، کم مال ان انفقتو، آپ نے پڑھا تھا وہاں پہ نا، کم مال ان انفقتو، میں نے بہت سا مال میں نے خرچ کیا، ہوئے ہوئے میں نے بڑا مال خرچ کیا ہے جی۔ اچھا جی، تو یاد رکھو کم خبریہ جو ہے نا، یہ کم خبریہ ہے، کم خبریہ کی تمیز کبھی مفرد ہوتی ہے کبھی جمع، ٹھیک ہے نا، کبھی کیا آئے گی، دونوں کا میننگ سیم رہے گا، کم رجولن کہو یا کم رجالن کہو بات ایک ہی ہے، معنی ایک ہی رہتا ہے۔ اچھا، کم رجولن اندی کم رجالن، دونوں کا مطلب کیا ہوگا؟ میرے پاس بہت سے مرد ہیں، کم رجولن اندی کم رجالن اندی، میرے پاس بہت سے مرد ہیں، ٹھیک ہو گیا، تو یہ اس میں سے آئے گا۔ تو اب آپ کہو کم رجولن اندی کہو یا کم رجالن اندی کہو، دونوں کا میننگ کیا ہوگا؟ سیم آئے گا، دونوں کا میننگ کیا آئے گا؟ سیم آئے گا، کہ میرے پاس بہت سے آدمی ہیں۔ اچھا، اب یہ اس کی وہ کیسے کریں گے؟ اب کہو گے استاد جی اس کی کیا کریں گے ترکیب؟ اصل میں تو اس میں جان جاتی ہے نا بندے کی ترکیب میں، تو ترکیب کرو۔ کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ پتہ چل جاتا ہے آپ کو جو ہے نا، آپ اس میں سے جو ہے نا، آپ لکھا ہوا کم رجولن لکھا ہوا تو نظر آ جائے گا آپ کو، کم رجولن، ٹھیک ہے نا، اور اس کا آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کم خبریوں میں سوالیہ کہ اس میں سے وہ آپ کو کانٹیکس سے پتہ چلتا ہے، جس کو آپ اردو میں کیا کہتے ہو، سیاق و سباق، سیاق و سباق جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ کس اس میں سے وہ کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کیا بات ہے بھائی، کہتا ہوں کیا بات ہے، ٹھیک ہے نا، کیا بات ہے؟ اب آپ بتاؤ مجھے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں کہتا ہوں کیا بات ہے، کیا بات ہے، میں کہتا ہوں کیا کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے؟ تو آپ کو نہیں پتہ چل رہا؟ پتہ چل رہا ہے کہ جناب علی اس میں سے، آپ اس میں سے وہ کر رہے ہوتے ہو کہ جناب کسی جگہ پہ تعجب کی تو آپ اس سے پہچانتے ہو، تو زبان کے اندر بھی کیا ہوتا ہے، اسی لیے یاد رکھو کہ جناب دیکھو، پھر اب میں بات کروں گا، پھر پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکلے، لیکن یہ ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ آج کل ایک بہت بڑا ہوا ہے، آپ جب بھی قرآن اور احادیث کو دیکھتے ہو یا اس کو دیکھتے ہو، تو آپ اس ماحول کو بھی دیکھتے ہو کہ وہ کس کانٹیکسٹ میں بات کی جا رہی ہے۔ اچھا، یہ بات یاد رکھنا، یہ بات یاد رکھنا بچوں، وہ سمجھ رہے ہو؟ یہ بہت اونچی بات ہے کہ جو ہے کس کانٹیکسٹ میں بات کی جا رہی تھی، آپ نے صرف ظاہری اس الفاظ کو دیکھتے ہوئے آپ نے کیا نہیں کرنا ہوتا، فیصلہ نہیں کرنا ہوتا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا صرف ہم کس کو مانیں گے، ہم صرف جو حدیث میں سامنے لفظ آیا ہوا ہے ہم اس کو دیکھیں گے، اس کا ترجمہ دیکھیں گے اور بس ختم ہو گئی بات۔ وہ بھائی یہ تو دیکھو کہ وہ کس تناظر میں بات کی جا رہی تھی، جس تناظر میں بات کی جا رہی ہے اس کو کیا کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا، اس کو دیکھنا ہے آپ نے، نہیں سمجھ آئی ہے بات کی، تناظر کو بھی دیکھنا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ تناظر جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس اس میں سے بات کی جا رہی ہے۔ حضور نے کس حوالے سے بات کی تھی؟ ایک صحابی ہے، انہوں نے کہا کہ جی سب سے افضل عمل کیا ہے؟ حضور نے کہا کہ تمہارے لیے یہ سب سے یہ افضل عمل جی ہے، یہ نہیں کہا کہ تمہارے لیے، کہا کہ یہ سب سے افضل عمل ہے۔ اچھا، دوسرے صحابی ہے، انہوں نے پوچھا، انہوں نے کچھ اور بتایا، تیسرے کو کچھ اور بتایا، تو اب بظاہر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی ہے، حدیثوں کے درمیان تو کیا آ رہا ہے آپس میں، وہ آ رہی ہے آپس میں ایک ٹکراؤ آ رہا ہے، لیکن وہ اس کی وہ ہوتی ہے ایسے ہی، قرآن کی آپ آیات کو دیکھو گے تو کس اس میں سے وہ بات کی گئی ہے، ایسے ہی سنو۔ اب ایک اور چیز میں بتاتا ہوں، ہمارے اہل حدیث بھائی کہتے ہیں کہ جی وضو ٹوٹنے کے بارے میں، وضو ٹوٹنے کے بارے میں، ٹھیک ہے نا، کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جناب حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ اگر بعض دفعہ انسان کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے،
تو کیا وضو ٹوٹ گیا یا نہیں ٹوٹ گیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تمہیں بو نہ آ جائے یا آواز نہ آ جائے، تب تک کیا ہے، تب تک تمہارا وضو قائم ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب تک تمہیں بو نہ آ جائے، یا جب تک تمہیں کیا نہ آ جائے، آواز نہ آ جائے، ہوا خارج ہونے کی آواز ہوتی ہے یا بو ہوتی ہے، تو اس میں سے اہل حدیث بھائی کہتے ہیں کہ جناب علی، یہ جو ہے نا، حدیث میں یہ آیا ہے کہ جب تک تمہیں بو نہ آ جائے یا جب تک کیا نہ آ جائے، آواز نہیں آئے گی، تب تک وضو نہیں ٹوٹا۔ وہ کہتے ہیں یہ دیکھو بس ظاہر کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں اس کے اوپر۔ حضرت آپ کو بو نہیں آئی ہے، جو پیچھے پوری مسجد کو جو آپ نے ان کا دماغ اڑا دیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا تو وہ نہیں ہے، حضور یہ بات ہی نہیں کہہ رہے ہیں۔ حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور اصل میں بتا رہی ہیں کہ دیکھو، جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ تمہارا وضو ٹوٹ گیا ہے، یعنی جب تک تمہیں شک ہے، تب تک تمہارا وضو کیا ہوگا؟ فقہا نے کہا کہ جب تک شک ہے تب تک وضو قائم ہے۔ بعض دفعہ انسان کو لگتا ہے ایسے، ٹھیک ہے نا، جب تک بعض دفعہ انسان کو لگتا ایسے ہے کہ بھئی میرا وضو جو ہے نا پتہ نہیں ٹوٹ گیا یا نہیں ٹوٹا، ٹوٹ گیا یا نہیں ٹوٹا، یہ شک کے اندر ہوتا ہے۔ حضور اس شک کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جناب کیا ہے، تو ہمارے اہل حدیث بھائی کیا لیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ٹھیک ہے نا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہے، تو اس لیے کیا ہوگا، ہم اس کے اوپر، ان کو خود بھی پتا ہوتا ہے کہ ہمارا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ بعض دفعہ آپ کو پتا چل جاتا ہے، خود پتا چل جاتا ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، لیکن آپ کو کیا نہیں ہوتی ہے، بدبو نہیں آتی ہے، کوئی آواز نہیں آتی ہے۔ تو کس تناظر کے اندر بات کی جا رہی ہے، یہ اس کو دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ کس تناظر میں بات کی جا رہی ہے۔ آپ ظاہری الفاظ کو دیکھتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، اس میں سے اب جو لوگ غزہ کریں نا سارے، وہ ہمارے احناف کے اوپر یہ اعتراض کیا جاتا ہے، یہ صرف کیا کرتے ہیں، یہ ہر چیز کے اندر اس میں چلے جاتے ہیں کہ یہ کس میں بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے ایک مولوی صاحب تھے، تو نابینا تھے، ٹھیک ہے نا، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ دیکھو یہ حنفی جو ہے نا، یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو قرآن کی ایک آیت ہے نا کہ جو من کان فی حاضل اعمی فهو فی الآخرۃ اعمی، جو یہاں پہ کیا ہوگا، نابینا ہوگا، وہ آخرت میں بھی کیا ہوگا، نابینا ہوگا۔ وہ نابینا تھا، وہ اہل حدیث بھائی جو تھے وہ نابینا تھے۔ تو ایک مولوی صاحب نے فوراً وہ پڑھی، آیت پڑھی، من کان فی حاضل اعمی فهو فی الآخرۃ اعمی، جو یہاں پہ کیا ہوگا، اندھا ہوگا، وہ آخرت میں بھی کیا ہوگا، اندھا۔ ظاہری الفاظ تو یہی ہیں، ٹھیک ہے۔ جو دنیا میں کیا ہے، جو دنیا میں کیا ہے، اعمیٰ ہے، نابینا ہے، وہ آخرت میں بھی کیا ہوگا، نابینا ہوگا پھر۔ تو لو پھر قرآن کے مطلب، آیت تو ڈائریکٹ مطلب تو یہ کہہ رہی ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ بھئی جس نے دنیا کے اندر کیا کی، قرآن کی آیتوں سے کیا بن گیا، قرآن کی آیتوں سے اندھا بن گیا، منہ پھیر لیا، تو آخرت کے اندر بھی کیا ہوگا، وہ ایسا ہی ہوگا کہ جی اس میں سے وہ بات سمجھے ہو۔ یہ جو ہم آپ کو سمجھاتے ہیں ایسے نہیں ہے بچوں، یہ یاد رکھنا، یہ آپ لوگوں کے ذہنوں کے اندر بھی یہ بات بیٹھے گی۔ لوگ آج کل اتنے اعتراضات کرتے ہیں، ہمارا نوجوان طبقہ، خواتین، ہماری نوجوان طبقے، ہمارے علماء بعض دفعہ کیا ہوتے ہیں، دیکھو حدیث ہمارے بڑے خلاف جا رہی ہے، یہ حدیث ہمارے خلاف جا رہی ہے، بخاری شریف میں روایت آئی ہوئی ہے، یہ روایت ہمارے خلاف چل رہی ہے، اب کیا کریں یار، اس میں سے جو ہے یہ تو بڑی ایک وہ ہو گئی ہے۔ اب وہ اگلا بندہ بھی آپ کو کہے گا مجھے حدیث سے کیا کرو، جواب دو مجھے، مجھے حدیث سے جواب لا کے دو۔ تو ہمارے علماء جو ہے نا وہ پریشان ہوئے ہوتے ہیں۔ بھائی کانٹیکسٹ دیکھو، بات کیا کی جا رہی ہے، صرف خالی اس ایک کو نہیں دیکھا جائے گا، پورے ذخیرے احادیث کو دیکھو، قرآن کی آیات کو دیکھو، ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کیا کیا جاتا ہے، ایک فیصلہ کیا جائے گا احادیث کی اس میں سے، نہ کہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے صرف ایک ظاہری اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے کیا کر دیا، فیصلہ کر دیا۔ اس لیے یہ بات یاد رکھنا، اگر آپ کے ذہنوں کے اندر بھی یہ بات بیٹھی ہوئی ہے نا، مجھے بہت سے طلباء بھی یہ بات کہتے ہیں، بہت سے علماء کے بھی اسے، کہ جی ہمارا جو حنفی مذہب ہے نا، حنفی مذہب جو ہے نا، یہ بظاہر حدیثوں کے کیا لگتا ہے، حدیثوں کے مطابق نہیں آ رہا ہوتا، یہ ظاہر حدیثوں کے مطابق نہیں آ رہا ہوتا، تو اس پہ ہم لوگ پریشان ہوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے بچوں، اس لیے شک و شبہ نہ لے کر آؤ، ٹھیک ہے نا، کوئی شک و شبہ نہ لے کر آؤ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب حنفی مذہب کی، دیکھو چاہے حنفی ہو، چاہے شافی ہو، چاہے مالکی ہو، چاہے حنبلی ہو، ٹھیک ہے نا، چاروں مذہب ٹھیک ہے، چاروں مذہب ٹھیک ہے، حنبلی، شافی، مالکی، لیکن آپ کو ایک فالو کرنا ہوتا ہے، آپ کو ایک فالو کرنا ہوتا ہے، اپنی آسانی کے لیے ایک وہ ہوتا ہے۔
تو ہم اگر حنفی ہیں تو اس پہ نہ وہ راہ کرو کہ پتہ نہیں، دیکھو ہم تو حدیث کی ہمارے دیکھو بخاری شریف میں تو آتا ہے اس ہم رفع یدین کرتے تھے، ہم رفع یدین نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر اہل حدیث بھائی کہتے ہیں جو رفع یدین نہیں کرے گا، دیکھو وہ ایسے اس کو، حالانکہ رفع یدین کا مسئلہ کیا ہے؟ اولا اور غیر اولا کا مسئلہ ہے، ایسا کہ بھئی ہم کہتے ہیں کہ جی رفع یدین، احناف اور امام مالک کہتے ہیں کہ رفع یدین نہ کرنا اولا ہے، امام شافی اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ رفع یدین کرنا کیا ہے؟ اولا ہے۔ دیکھو اب اولا اور غیر اولا کی بحث تھی، امت کیا ہو رہی ہے؟ لڑائیاں کر رہی ہے، جھگڑ رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں آمین آہستہ کہنا افضل ہے، ٹھیک ہے نا؟ اہل حدیث بھائی جو ہے نا وہ اس کو وہ کرتے ہیں، تو اس میں سے تو جو ہے اس میں سے لیتے ہوئے تو وہ اس میں سے لیتے ہیں۔ تو یہ امت کے یہ مسائل نہیں تھے جو لڑنے کے مسائل ہیں، اچھا؟ یہ لڑنے کے مسائل نہیں ہیں، یہ یاد رکھنا، امت پہلے ٹوٹی ہوئی ہے، اس کے اندر سے ہر بندہ اٹھ کے کیا کرتا ہے؟ کوئی نئی بحث آ کے چھیڑ کے جی لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ لوگ نماز پڑھتے نہیں ہیں، ان کو تو نماز نہیں ہوتی ہے، اچھا تم جو ہے نا، میں ہاں، عرفہ کریم کے اندر بھی جمعے کے لیے جاتا ہوں، تو اس دن یہ تھا کہ ہم نے اس جمعے کو پیچھے کیا تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ خواتین اگر، کیونکہ وہ تو شامل نہیں ہوتی لیکن وہ بیان سنتی ہیں خواتین، ادھر ان کا علیحدہ سے ان کی مسجد ہے ادھر، اس میں سے تو اس کا اسپیکر لگا ہوا ہوتا ہے، تو اسے ہم نے کہا کہ جی جو سوال پوچھنا چاہیں تو وہ پرچی پہ لکھ کے بھیجیں، تو اس میں سے ایک سوال یہ بھی آیا ہوا تھا کہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں کوئی فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور سجدہ جو ہوتا ہے عورتیں کیسے سجدہ کریں گی، خاص طور پہ جو ہے یہ آج کل وہ کہتے ہیں نا کتے کی طرح سجدہ کرنے کے اوپر ایسا پھیلایا ہوا ہے، ایسا پھیلایا ہوا ہے، خواتین بیچاری پریشان ہو کے جی چلو جی ہم تو نماز ایسے ہی پڑھتے تھے جس طرح نیچے بیٹھ کے اور نیچے کر کے کرتے ہیں، تو یہ تو کتے کی طرح سجدہ کرنا ہوگا، پتہ نہیں یہ کیا ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے کہ کیا نماز اس کی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ نماز ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ نماز تو ہو رہی ہے نا، چاہے وہ مردوں کی طرح سجدہ کرے چاہے وہ عورتوں کی طرح سجدہ کرے، نماز تو ہو رہی ہے۔ جو پڑھ رہی ہے بیچاری اس کو کیا کرنا شروع کر دو، اس کو بار بار کہو تم کتے کی طرح سجدہ کرتی ہو، تمہاری تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے، وہ کیا کرے گی؟ جو پڑھتی بھی ہوگی تو وہ بھی چھوڑ کے بیٹھ جائے گی۔ اتنا امت کے اندر اس طریقے سے وہ کیا جا رہا ہے، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ کو پتہ ہے میرے مزاج کے بارے میں بھی، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے جامعہ کا اپنا ایک مزاج بھی ہے، بچوں امت کو آپس میں نہ توڑو، فروئی اختلافات کے اوپر اتنے مسئلہ وہ کر کے نا کہ لوگ کیا ہو جائیں، لوگ دین چھوڑ کے بھاگ جائیں۔ اس وقت ہمارا مقابلہ جو ہے نا ملحدیت کے ساتھ ہے، الحاد کے ساتھ ہے ہمارا، الحاد کے ساتھ مقابلہ، لوگ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، اور ہم جو ہے نا آپس میں لڑائیاں کر رہے ہیں، تم جو ہے نا فلاں کرتے ہو نہیں کرتے ہو، اچھا تم فلاں کرتے ہو نہیں کرتے ہو، یہ کرتے ہو یہ نہیں کرتے ہو، اچھا تم جو ہے نا، اچھا یہ حضور نور تھے یا بشر تھے، اچھا حضور جو ہے نا کیا تھا، وہ علم غیب تھا یا نہیں تھا، فلاں نہیں تھا یا وہ تھا۔ اب اس کے اوپر نا اتنی لڑائیاں جھگڑے بنائے ہوئے ہوں گے، ایک دوسرے کو کافر کہے گا، ایک کسی کو کیا مشرک کہے گا، کوئی فلاں کہے گا، یار کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ ہمارے اکابر نے ہمیشہ کیا کیا؟ اچھا ہمارے اکابر نے کبھی کسی کے اوپر کفر کے فتوے نہیں دیے تھے، یہ بھی یاد رکھنا، ٹھیک ہے نا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پہ کفر کے فتوے لگے ہیں، حضرت نے کفر کے فتوے نہیں دیے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس میں سے، اور میں اس لیے میں یہ بڑے اس کے ساتھ کہتا ہوں، میں اس لیے نہیں کہ ہم دیوبندی ہیں تو اس وجہ سے، میں بڑے اس کے ساتھ کہتا ہوں بچوں، اللہ تعالیٰ نے نا علماء دیوبند کو بڑا وسیع دل دی ہے، بڑا وسیع دل دی ہے علماء دیوبند کو، بہت وسیع دل دی ہے، کہ وہ انہوں نے کیا نہیں کرتے، وہ کسی کے اوپر جا کے اس طرح کی نہیں وہ کریں گے جا کے، ٹھیک ہے؟ عقائد پہ محنت کرنی چاہیے، ضرور کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ہم جو ہے نا اپنے عقائد کے اوپر بالکل وہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مثال کے طور پہ میں اب سمپل سے ایک بات بتاؤں، آپ کہیں استاد جی آپ پھر اس میں سے کیا ہوں گے؟ جو ساتھی جو حیات اور ممات کے بارے میں، اگر کوئی ساتھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ ممات کا عقیدہ ہوتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک میں کیا ہیں؟ حیات ہیں، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو بندہ یہاں سے درود شریف پڑھتا ہے، فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک درود شریف پہنچاتے ہیں، جو بندہ جا کے کیا پڑھے گا، روزے کے اوپر جا کے درود شریف پڑھے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود سنتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہمارا عقیدہ ہے،
اب میرے پاس کوئی ساتھی اگر آئے گا اصلاح کے لیے بھی آتا ہے، اس کا عقیدہ حیات کا نہیں ہوتا، تو میں اس کو اصلاح کے لیے بھی نہیں لیتا، میں کہتا ہوں نہیں بھائی میرا عقیدہ یہ ہے، تمہارا اختلاف بھی اس میں سے ہوگا، اپنے عقائد پہ کیا رہو، مضبوط رہو، اپنے اکابر کے عقائد جو تھے جو اس میں سے تھے وہ مضبوط رہو، لیکن امت کے اندر اس کو کیا کرنا، اس کو بار بار چھیڑنا، بار بار جا کے یہ کرنا، لوگوں کے اندر جو ہے نا اس میں سے اب بار بار یہ کہتے رہو اچھا جی مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں، مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں، ہر کل واللہ احد کی تفسیر کر رہے ہیں اس میں بھی آپ یہ بحثیں چھیڑنا شروع کر دیں، مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں، ہوں گے آپ میں سے بھی بس ہوں گی، میں بڑی اس کی بات کر رہا ہوں، لیکن بچوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو آپ کا عقیدہ ایک اپنی جگہ کے اوپر وہ ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہ کرو کہ کسی آدمی کو کیا کرو کہ کفر تک نہ اٹھا کے لے جانا، کفر تک نہ اٹھا کے لے جانا۔ اب یہ نہ کہنا کہ اچھا جی جس کا عقیدہ حیات کا نہیں ہے تو وہ کافر ہو گیا، یہ کہاں سے کہہ دیا کسی نے کافر ہو گیا؟ مسلمان ہے بھائی، اہل حدیث مسلمان ہے، ٹھیک ہے نا، بریلوی حضرات مسلمان ہیں، دیوبندی مسلمان ہیں، ایسے نہ کرو۔ باقی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو معاملات ہوں گے، کون بخشا جائے گا کون نہیں بخشا جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی وہ ہیں، اپنے عقیدوں کے اندر کیا رہو، ٹھیک ہے، اپنے اکابر کے عقائد کے اوپر بندہ مضبوط رہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ نہیں سمجھ آئی ہے؟ میں یہ نہیں کہتا آپ کو کبھی بھی کہ جو ہے اس میں سے، لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ امت کے اندر یہ باتیں نہ جا کے وہ کرنا شروع کر دو کہ جا کے ہر وقت بس یہی باتیں، دیکھو تمہاری نماز نہیں ہوتی، اچھا اگر کوئی رفع یدین کر رہا ہے، اچھا تم رفع یدین کیوں کرتے ہو؟ کیوں بھائی کرنے، اگر وہ کر رہا ہے ٹھیک ہے، اس کو کوئی اشکال ہے تو آپ اس کو کوئی جواب دو، اس کو جو ہے اس میں سے، ہمارا وہ ہے کہ رفع یدین نہ کرنا اولا ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی رفع یدین کرتا ہے اس کی نماز کیا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، اس کی نماز ہوتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مذہب ہے وہ کیا ہے، وہ مضبوط ہے دلائل کے لحاظ سے تگڑا ہے، ہم سمجھتے ہیں، لیکن باقی مذاہب کیا ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے، وہ تو ہر کوئی آج کل یہ کہتا ہے نا کہ عقیدہ جس کا جو ہے نا وہ نہیں ہے، وہ سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے ہو پتہ نہیں کیا، اور ٹھیک ہے نا، یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ مجھ سے بہت سے سوالات ہوتے رہتے ہیں، اور یہ بھی آپ کے سبق کا حصہ ہے، ہم سے جب آپ یہ چیزیں پڑھتے بھی ہو تو یہ اپنے دل کو کیا کرو، وسیع کرو، میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ کے عقیدے کی کیا وہ ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ بھائی اپنے اندر کیا پیدا کرو۔ جی دیکھیے جی، تو ابن انشا کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے اردو کی آخری کتاب، اس نے وہ میٹرک کے نصاب کے اندر نا اس کے لیے وہ بھی بھیجی تھی، اس نے خاص طور پر ٹیکسٹ بک بورڈ والوں کو بھیجی تھی کہ اس کو میٹرک کے نصاب میں لگایا جائے، تو انہوں نے بھی اس کو جواب دیا، ان کا کہ یہ تو کیا کرے گی، تو وہی مچا دے گی اگر ہم نے اس کو کیا کر دیا اس میں سے، تو اس نے کہا کہ جی دائرے کے بارے میں وہ بتا رہا ہے، ریاضی اس کے اندر نا اردو کی آخری کتاب میں ریاضی کے اندر سے وہ بتا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ریاضی کے بارے میں جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ ایک دائرہ ہوتا ہے، ایک اسلام کا دائرہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں دکھایا ہوا اس نے ایک مولوی صاحب جو ہے نا، میں تو بہت پہلے جب تھی اس کی بات ہے، یہ 94 95 کی 93 94 کی بات ہے کہ پڑھی تھی اس وقت جو ہے، اسلام کا ایک دائرہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے، تو اس میں وائس اوکے، وائس اوکے، تو وہ ابن انشا نے ایک وہ کیا وہ دائرہ بنایا ہوا ہے، تو دائرہ کیا ہے، اس کے اندر ایک مولوی صاحب کھڑے ہیں اندر، انہوں نے کہا ایک اسلام کا بھی ایک دائرہ ہوتا ہے،
ٹھیک ہے نا، سرکل جیسے نا میتھس میں پڑھتے ہیں نا سرکل وغیرہ، تو اس میں سے میں نے کہا اسلام کا بھی ایک دائرہ ہوتا ہے، اس دائرے کے اندر تو آنے کی اجازت نہیں ہوتی، اس سے باہر نکالنے کی کیا ہوتی ہے، اس سے باہر ہر ایک کو نکالا جاتا ہے۔ ابن اچھا بھی عقائد کے لحاظ سے خطرناک آدمی تھا، یہ میں آپ کو بتا دوں، اچھا خطرناک آدمی تھا، لیکن اس نے جو ایک بات کر رہا ہے نا وہ، کہ اس میں سے کہ کیا ہوتا ہے، دیکھو ہم ہر بندے کو اسلام سے باہر نکالنے کی فکر میں ہوتے ہیں، تو کافر ہو گیا، تو کافر ہو گیا، فلاں کافر، فلاں کافر، فلاں کافر، اور یار کسی کو مسلمان بھی بنا لو، کسی کو مسلمان بھی بنا لو۔ وہ جو ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں جی اچھا جی دیکھو ہم نے ویسے نماز پڑھنی جیسے حضور نے پڑھی ہے، تو رفع یدین، اب کوئی بندہ چلا جائے گا نا اہل حدیث بھائیوں کی مسجد میں کہ ویسے تو نے رفع یدین کیا تھا، وہ کہے گا نہیں کیا تھا، اوئے رفع یدین نہیں کیا تھا، تو دیکھو تمہاری نماز کیسی ہوتی ہے، اچھا تم نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تھی، وہ کہے نہیں پڑھی تھی، اچھا تو حدیث میں تو آتا ہے کہ جی جس نے امام سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جسے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی، وہ تمہاری تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ اب یہ بندہ جو ہوتا ہے نا کہتا ہے یار میں 10 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، اوے میری تو 10 سال سے نمازیں نہیں ہوئی ہیں، فلاں نہیں ہوا۔ تو میں بعض دفعہ نا اپنے اہل حدیث بھائیوں کو کہتا ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں یار دیکھو تم لوگوں کو نماز تو پتہ نہیں لگاؤ یا نہ لگاؤ، ہم بہت سے نمازیوں کو بے نمازی ضرور بنا دیتے ہو، نماز پہ لگاؤ یا نہ لگاؤ، لیکن بہت سے نمازیوں کو بے نمازی ضرور کر دیتے ہیں، کیوں؟ ایک نوجوان طبقہ ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے یار میری تو نماز ہی نہیں ہوتی، میں تو اتنے سال پڑھی ہے، ایک کہتا ہے تو یا تیری نماز اس طرح نہیں ہوتی، دوسرا کہتا ہے تیری نماز اس طرح نہیں ہوتی، تیسرا کہتا ہے اس طرح نہیں ہوتی، اب سمجھ نہیں آتی کہ نماز ہوتی کیسے ہے، تو آسان طریقہ کیا ہے، نماز ہی چھوڑ دو، نماز ہی چھوڑ دو، وہ بات سمجھے ہو؟ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کو کہ آپ کے اس میں سے کوئی کیا وہ ہوتا ہے، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی تھوڑا سا اپنے اندر کیا پیدا کرو بچوں، تھوڑی سی ذرا وسعت پیدا کرو، اپنے عقیدے پہ کیا رہو، مضبوط رہو، اپنے عقیدے پہ مضبوط رہو۔ ہم وہ ہیں بالکل، ہمیں اس پہ کوئی وہ نہیں، مجھ سے کوئی پوچھتا ہے آپ کون ہو، تو میں یہ نہیں کہتا کہ یار میں کیا ہوں، اس میں سے جیسے لوگ ہوتا ہے یہ ڈرامے بازیاں کرنا، نہیں جی میں تو مسلمان ہوں، میں تو مسلمان ہوں، یار وہ آگے جو پوچھ رہا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ تم مسلمان ہو، تمہارا اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے، تمہارا مسلک کیا ہے، تم کس اس سے تعلق رکھتے ہو۔ جی دیکھیے جی، وہی سکھ ہے، ٹھیک ہے، بس لگتا ہے کہ برین نیٹ والے بھی کہیں ہمارے جو ہے نا کہیں ان باتوں پہ خفا تو نہیں ہو رہے، انہوں نے کہا کہ یار کی باتیں جو ہے نا چھڑی ہوئی ہیں، چلو اتنا دیر پڑھتے ہیں آپ ذرا، پھر آپ بھی کہو گے کہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کی انہوں نے کیا باتیں چھیڑ دی ہیں، آپ بس کہہ دو کہ بھئی اس میں سے جو آپ جس عقیدے کو آپ وہ کرتے ہو تو آپ بتا دو کہ جناب، وہ کہیں گے اچھا تم مسلمان نہیں ہو، بھائی ہم علماء دیوبند کو وہ کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی کیا ہیں، ہمارے علماء دیوبند نے ہمیں یہی کہا ہے کہ بھئی آپ نے کیا نہیں کرنا، زیادہ جھگڑے شگڑے نہیں کرنے ہیں، بس جھگڑے شگڑے نہ کیا کرو، بحثوں میں نہ پڑا کرو، اپنی عبادت کرو، اپنے کام کرو، اور اگر کوئی بندہ واقعی حق بات کو وہ کرتا ہے، پوچھتا ہے، اور اگر واقعی وہ کیا کر رہا ہے، اعتراض کے لیے نہیں پوچھ رہا آپ سے، وہ سمجھنے کے لیے پوچھ رہا ہے، تو آپ اس کو بتا دو، اگر وہ اعتراض کے لیے کر رہا ہے، اعتراض برائے اعتراض کے لیے، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ کی جا سکتی ہے، کیوں نہیں کی جا سکتی، اسلامی والوں سے بھی شادی کی جا سکتی ہے، کوئی ایسی بات تو نہیں کہ نہیں کی جا سکتی ہے۔ ہاں ناک میں تیل ڈالنے سے روزے کی وہ ہوگی، چلو بچو دیکھو، او چلو آپ کہو گے استاد جی کدھر چلے گئے ہو، سبق سے پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا گیا، ابھی چلو، یہ بچوں بہت ایک لمبی بات ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بہت لمبی بات ہے، آپ لوگ بس زیادہ ان چیزوں میں نے بتایا نا، ان میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کیا کرو، آپ کو اگر جو بھی وہ اس میں سے ہو، ٹھیک ہے نا،
لیکن اپنے دل وسیع کرو ذرا، مسلمانوں کو کافروں کے نہ چکر میں پڑو کہ مسلمان کافر ہو گیا تو فلاں ہو گیا، نہ نہ نہ، ایسے نہ کرو، دل اپنے بڑے رکھو، اچھا؟ کسی کو مسلمان بھی رہنے دو. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں سے سمجھے ہو؟ چلو چلو چلو، کام کی بات اب آ جاؤ. کام کم ممیز آ گیا، کم ممیز آ گیا. بات چھڑی کہاں سے تھی؟ رجولن کدھر سے آ گیا؟ اچھا جی، ممیز آ گیا، رجولن کیا آ گیا؟ تمیز آ گئی. ویسا میں نے دوسرا چینج کر دیا اس کو تاکہ وہی ہو جائے. تو کم کیا آ گیا تھا بچوں؟ کم خبریہ. کم رجولن اندی، تو کم ممیز ہے، رجولن اس کی کیا آ جائے گی؟ تمیز آ جائے گی. اچھا لیکن دیکھو یہ بچوں، آپ کو استاد جی تمیز کیا ہوتی ہے؟ تمیز منصوب ہوتی ہے نا؟ وہ یاد ہے؟ تمیز کی ہوتی ہے، منصوب ہوتی ہے. تو یہ کیا ہوا تو استاد جی؟ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو اب ادھر ہم کیا کریں گے پتہ ہے؟ ہم اس کو کیا بنائیں گے؟ ہم کم کو ہم کم رجولن ہندی کو ہم کیا بنائیں گے؟ کم ممیز مضاف بنائیں گے اس کو. یہ ایسے ہی ایسے سلاست اور رجالن، سلاست اور رجالن آپ کرتے تھے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو وہاں پہ کرتے تھے. تو یہ کم خبریہ ہے نا، تو کم یہ مضاف ہے، مضاف ممیز. اور رجولن کیا آئے گی؟ مضاف الیہ تمیز. تو اس نے مضاف الیہ والا اعراب لیا ہے. اچھا، مضاف الیہ والا اعراب لیا ہے اس نے، وہ تمیز والا منصوب والا اعراب نہیں لیا. اچھا ٹھیک ہے نا؟ سمجھ آئیے؟ سمجھ آئیے؟ وہ گل نہیں سمجھ آئی ہے. مضاف الیہ تمیز، تو اس نے کس کا اعراب لے لیا ہے؟ مضاف الیہ والا اعراب لے لیا ہے. گل سمجھ آئی ہے؟ کم ممیز مضاف، رجولن تمیز مضاف الیہ آ جائے گی. مضاف مضاف الیہ مل کر بچو یہ مبتدا بن جائے گا. یہ پھر کی بن جائے گا؟ مبتدا بن جائے گا. اور کی آ جائے گا؟ پھر آ جائے گا ان دی مصاف یا ضمیر متکلم کی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر پھر یہ ظرف بن جائے گا کس کے لیے؟ ثابتہ فعل کے لیے. تو ثابتہ فعل اپنے فاعل اور متعلق اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر بن جائے گی کس کے لیے؟ مبتدا کے لیے. تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. نہیں سمجھ آئی ہے؟ اور سمجھ آئی ہے؟ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ نہیں سمجھ آئی ہے؟ نہیں سمجھ آئی ہے؟ نہیں سمجھ آئی ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی ہے؟ شاباش. کم میں سے کم رجال اندی کر لو، کم رجال کر دو. متعلق نہیں کرتے، یہ مضاف مضاف یہ ظرف ہوتے ہیں، متعلق تو جار مجرور ہوتے ہیں. من کے ساتھ کروں؟ کم من کے ساتھ، اوئے ہوئے ہوئے، اب نے چھیڑ دیا، اب کیا کروں؟ اندی ظرف ہے. اب بچو وکم من قریۃ اہلکناہا، کم من قریۃ اہلکناہا بھی آ گیا. وہ نہیں سمجھ آئی. من بھی داخل ہو جاتا ہے بچوں. من بیانیہ کو نا کم استفامیہ اور خبریہ کی تمیز پر داخل کرتے ہیں. من بیانیہ، من بیان کے لیے بھی آتا ہے نا، من بیانیہ بھی داخل ہوتا ہے. من بیانیہ جو ہوتا ہے نا بچوں، یہ کم استفامیہ اور کم خبریہ کی تمیز پہ داخل ہو جاتا ہے. اچھا
جیسے قرآن مجید میں ہے وہ کم من کریتن، کم من کریتن، سمجھ آئیے؟ اہلکناہا قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے نا، وہ کم من کریتن اہلکناہا، تو من بیانیہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، کم استفہامیہ اور خبریہ کی تمیز پر داخل کر دیتے ہیں، نہیں سمجھ آئی ہے؟ اور نہیں سمجھ آئی ہے تو چاہے کم استفہامیہ ہو چاہے کم خبریہ ہو، تمیز دونوں صورتوں میں مجرور آ جائے گی، دونوں میں کیا آ جائے گی؟ مجرور آ جائے گی۔ کم استفہامیہ کی تمیز مفرد منصوب ہوتی ہے، لیکن کیا ہوگا اس میں سے؟ ٹھیک ہے نا؟ اور کم من قریۃ اہلکناہا، بہت سی بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، یہ کم خبریہ ہی تھا، ٹھیک ہو گیا؟ اور کم من رجل ضربتا، کم من رجل ضربتا، اب اس میں کیا کریں گے؟ ترکیب کیسے کریں گے؟ چلو یہ ایک اور ترکیب دیکھ لو ذرا، آپ لوگ پھر پریشان ہو جاؤ گے، میں اس لیے زیادہ چیزیں نہیں چھیڑتا ہوں کہ ابھی آپ جو ہے نا، کم من رجل ضربتا، یہ پتہ ہے کہ یہ بچو، اوے تو نے کتنے لوگوں کی پھینٹی لگائی ہے؟ کم من رجل ضربتا، یہ سوال ہے، سوال، یہ سوال ہے، سوال، ٹھیک ہے نا؟ یہ سوال ہے، کم کم رجولن ضربتا تھا نا، کم رجولن ضربتا، تو نے کتنے لوگوں کی پھینٹی لگائی ہے؟ تو کم من، یہ بھی کم استفہامیہ ہی ہے، کم من رجولن ضربتا، کم کیا آ جائے گا بچوں، یہ مبتدا ہی آ جائے گا، جیسے پہلے کیا تھا ہم نے، کم رجولن میں سے تھا، ٹھیک ہے نا؟ ممیز مضاف جو تھا نا، ممیز مضاف تھا نا، نہیں ممیز تھا، ممیز رجولن اس کی تمیز تھی، ممیز تمیز اس میں سے وہ بننا تھا، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ کم پورا کا پورا کی بنے گا، مرفوع محلن مبتدا بن جائے گا، مرفوع محلن مبتدا کم، اسم ہے نا، اسم ہے یہ، تو من، من جار، رجل مجرور، اب یہ جار مجرور مل کر پتہ ہے بچوں کی بنیں گے؟ ضربتا کے لیے کیا بنیں گے؟ متعلق مقدم بن جائیں گے، کم ضربتا من رجل تھا نا، کم ضربتا من رجل، ٹھیک ہے؟ تو یہ جار مجرور مل کر ظرف لغو متعلق کس کے ہو جائیں گے؟ ضربتا فعل کے لیے، ضربتا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کیا بن جائے گا؟ یہ پورا کا پورا یہ خبر بن جائے گا، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا صورتن، لیکن مانن کیا ہے؟ انشائیہ ہے، مانن کیا ہے؟ انشائیہ ہے، مانن انشائیہ نا، کوشچن پوچھ رہے ہیں نا، مانن کیا ہوتا ہے؟ انشائیہ، یہی آپ ادھر بھی کہہ سکتے ہیں، کم رجولن ان دکا کے اندر سے بھی، ٹھیک ہے نا؟ کہ صورتن کیا ہے؟ صورتن جملہ اسمیہ ہے، اور مانن کیا ہے؟ انشائیہ ہے، وہ گال سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مبتدا ہے، یہ من جار ہے، اور رجل مجرور، جار مجرور مل کر متعلق کس سے ہوں گے؟ ضربتا کے ساتھ، اور ظرف اللہ متعلق مقدم ہے، پہلے آ گئے ہیں، جار مجرور پہلے آ گئے ہیں اس سے، یہ مل کر پورا کا پورا جملہ ہو کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ صورتن اور مانن انشائیہ، تو گویا جب کم استفہامیہ آتا ہے، کم استفہامیہ جب آتا ہے نا بچوں، کیونکہ کوشچن ہوتا ہے نا، استفہام انشاء کی قبیل میں سے ہے نا، استفہام پڑھا ہے نا، استفہام کوشچنز جو ہوتے ہیں استفہام انشاء میں سے ہیں، تو صورتن کیا ہوتے ہیں وہ؟ صورتن یہ کم والی جو ترکیبیں ہوں گی، کم استفہامیہ والی، صورتن خبریہ ہوں گی، اور مانن انشائیہ ہوں گی، مانن انشائیہ ہوں گی، نہیں سمجھ آئی بات کی؟ وہ کل سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے ہو؟ کوئی پتہ نہیں ہے، نہیں سمجھ آئی ہے؟ استاد جی کی کرتے ہو؟ سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا جی، پھر استاد جی ہن جڑا ہے کی ہے پھر، اب آ جاؤ جناب، کچھ نہ کچھ بھی آ جائے تو بہت ہے،
کچھ نہ کچھ بھی آ جائے تو بہت ہے. اچھا جی استاد جی. ہوں دسو. ایک منٹ ٹھہر جاؤ ذرا. اچھا. تو یہ بڑے خطرناک ہے کم کی. کم کیا ہوتا ہے؟ کبھی مفعول مطلق بھی ہوگا، کبھی مفعول بہ بھی ہوگا، کبھی مفعول فی ہوگا. وہ اس کی ذرا مختلف جگہوں پہ مختلف طریقوں سے اس کی ترکیب ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ہر جگہ وہ محلہ اعراب آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب قضا پہ آتے ہیں. قضا پہ وہ میں زیادہ نہیں چھیڑنا چاہتا ابھی، اتنی نہ جاؤ اس کے اوپر، پھر آپ کیا ہو جاؤ گے. قضا. قضا جو ہوتا ہے یہ بھی مرکب ہوتا ہے، کاف اور زا سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. قضا جو ہوتا ہے. قضا. ٹھیک ہے نا. تو قضا اندی قضا درہمن جو ہے، جیسے آج تھا نا اندی قضا درہمن، میرے پاس اتنے درہم ہیں. اندی قضا درہمن. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے. تو اب اندی یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ جو ہے نا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. یہ اس میں سے آ جائیں گے. ثابت آ جائے گا. قضا درہمن جو ہے نا، قضا ممیز ہوگا، درہمن سے کیا بن جائے گی؟ تمیز بن جائے گی. اور یہ اس کے لیے مفعول بھی بن جائے گا. ٹھیک ہے نا. مفعول بھی بن جائے گا. ٹھیک ہے نا. یا یوں بھی ایسے قبض تو. ہاں قضا درہمن. قبض تو قضا درہمن. دیکھو میں کہتا ہوں قبض تو قضا درہمن. اس کی ترکیبیں مختلف ہو سکتی ہیں، اس وجہ سے ذرا میں نے اتنے اتنے درہم کیا کیے، قبضہ کیے. قضا درہمن. ترکیب کیسے کرو گے؟ قبض تو فعل با فاعل آ جائے گا، قضا ممیز آ جائے گا، درہم اسی کیا آ جائے گی؟ تمیز آ جائے گی. اور یہ مفعول بھی بن جائے گا. مفعول بھی بن جائے گا قبض تو فعل با فاعل کے لیے. ٹھیک ہے. اگر تم کہتے ہو ان دی قضا درہمن. یہ مفعول فی بنے گا ثابتہ فعل کے لیے. ثابتہ فعل کے لیے. ٹھیک ہے. قضا ممیز درہمن تمیز. ممیز تمیز مل کر یہ مفعول بھی بن جائے گا ثابتہ فعل کے لیے. تو ثابتہ فعل اپنے فاعل مفعول فی اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. ان دی قضا درہمن. یہ اس میں سے آ جائے گا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ کاف جو قضا. قضا بھی اسم ہے نا اسماء کنایات میں سے. اس طرح کعین بھی آتا ہے. کعین بھی آتا ہے. کعین بھی ہوتا ہے. کعین. اللہ اکبر. او بچوں قبض تو قضا درہم، میں نے اتنے درہم قبضہ کیے. قبض تو فعل با فاعل ہے. قضا ممیز درہم سے کیا بن جائے گی؟ تمیز. مفعول بھی بن جائے گا یہ. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ. بہت سی بستیاں جن کو ہم نے کیا کر دیا تھا؟ ہلاک کر دیا تھا. ٹھیک ہے. یہ وہ بنے گا. یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں پیچیدہ ہیں، اس لیے بس اب میں اس کو نہیں چھیڑنا چاہتا. بس میں آپ کو ہلکا پھلکا ایک وہ دے رہا ہوں، کیونکہ بچوں یہ باتیں آنی ہیں آگے. اچھا. یہ باتیں آنی ہیں، وہ بہت لمبی بحثیں ہیں، اس کو پھر آپ پریشان ہو جاؤ گے. استعمال ان کا کم ہوتا ہے، لیکن کیا ہے مشکل ابحاث زیادہ ہیں اس میں سے. ٹھیک ہے نا. اسماء کنایات کم اور قضا آ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی عمل کرتے ہیں. اچھا جی. اب آتے ہیں جناب اسماء افعال. اسماء افعال. ٹھیک ہے نا. اسماء افعال دو قسم کے ہوتے ہیں. بمعنی امر حاضر کے ہوتے ہیں، بمعنی فعل ماضی کے ہوتے ہیں. ہیہاتا شتانا سرعانا وغیرہ. یہ فعل ماضی ہوتا ہے اور اس کا فائل چاہیے ہوتا ہے. فعل فائل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. ہیہاتا زیدن کہتے ہو، کچھ وہ کہو گے، یہ کیا آ جائے گا؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ ہیہاتا زید دور ہوا، تو ہیہاتا کیا آ جائے گا؟ ہیہاتا اس میں فعل آئے گا. ہیہاتا کیا آئے گا؟ اس میں فعل آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. اس میں فعل. ہیہاتا اس میں فعل آ جائے گا. سمجھ گئے ہو؟ ہیہاتا زیدن. تو زید کیا ہو گیا؟ دور ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اس میں سے کیا آ جائے گا؟
ٹھیک ہو گیا، یہ سے اس میں سے آئے گا. ٹھیک ہے جی، یہ کیا آ جائے گا، اس میں فیل آ جائے گا، اور زیدن اس کے لیے کیا بن جائے گا، ایک قسم کا. ٹھیک ہے، وہ اس کا فائل بن جائے گا. اس میں فیل کے لیے فائل ہوگا یہ. اس میں فیل کے لیے کیا بن جائے گا، فائل بن جائے گا. ترکیب کراتا ہوں، ترکیب کرا دیتا ہوں بچوں. اللہ اکبر، یا اللہ خیر. اچھا جی، ترکیب دیکھو جناب، ہائی ہاتھ کی ترکیب کرتے ہیں ذرا. ٹائم کیا ہو رہا ہے، اوئے ہوئے 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 ہوئے. ایک منٹ، ساری یہ ترکیبیں میرا بھی ٹھیک ہے نا، اس کی بھی قضا کے رکھی ہوئی تھی، لیکن بس یہ جو ہے میں اس لیے وہ کر رہا ہوں کہ ہی ہاتھا زیدن. ہی ہاتھا کیا آ جائے گا، ہی ہاتھا آ جائے گا جناب آپ کے پاس. ٹھیک ہے نا، ہی ہاتھا اس میں فیل، اس میں فیل بمانا باؤدا کے، بمانا کیا آ جائے گا، باؤدا. ہی ہاتھا کا مطلب دور ہوا نا، باؤدا. باؤدا فیل ہے اصل میں، اس میں فیل بمانا باؤدا. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، سمجھ گئے ہو. اچھا، زیدن، زیدن مرفوع لفظاً فائل. ٹھیک ہے نا، مرفوع لفظاً کیا آ جائے گا اس کے لیے، اس میں فعل کے لیے کیا آ جائے گا، فائل. کیا آ جائے گا، فائل. ٹھیک ہے نا، یہ کیا آ جائے گا، فعل اپنے فائل سے مل کر، فعل اپنے فائل سے مل کر. ٹھیک ہے نا، یہ کیا آ جائے گا، جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا، اب آپ کو غصہ آ جائے تو جملہ اسمیہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اسم میں شروع میں. تو ہم لے رہے ہیں اصل میں اس کو کس معنی میں لے رہے ہیں، باؤدا کے معنی میں لے رہے ہیں، باؤدا کے معنی میں لے رہے ہیں. اس وجہ سے ہم نے اس کو کیا کر دیا ہے، جملہ فعلیہ خبریہ بنا دیا ہے. اس میں فعل بمعنی باؤدا. ہاتھا کیا آ جائے گا، اس میں فعل بمعنی باؤدا، اور زید اس کے لیے کیا بن جائے گا، فائل. تو فعل اپنے فائل سے مل کر، ٹھیک ہے نا، جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. سمجھ گئے ہو بات کو، جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا جناب، ہی ہاتھا زید، یہ اس میں سے ماضی کے اندر سارے میں ایسے ہی آ جائے گا، ہی ہاتھا. ٹھیک ہے نا، ایسے ہی سرآنہ آئے گا، تو سرآنہ کے معنی کس میں آئیں گے، ٹھیک ہے نا. سرآنہ جب آئے گا تو وہ کس معنی میں آئے گا، اسرا کے معنی میں، ٹھیک ہے نا، اس معنی میں آئے گا. اسرا کے معنی میں تو فعل آ جائے گا، اور زیدن اس میں سے وہ آ جائے گا. شتانہ، ٹھیک ہے نا، تو اس طرح کا کے معنی میں آ جائے گا، اور اس طرح کا فعل اور وہ فائل بن جائے گا. یہ تو تھا ماضی والے. اگر آئیں گے امر حاضر والے، امر حاضر والے، لیکن اگر آ جائیں گے امر حاضر والے، جیسے رویدہ زیدن، کیا کہتے ہو،
ठीक है ना, रुवैदा जैदन, जैदन, नहीं अच्छा ये नहीं, उसमें से रुवैदा जैदन, ठीक है ना, आप कोई उसमें से रुवैदा, ठीक है, तो रुवैदा का माना क्या होता है, अम हिल के माना, रुवैदा अच्छा ये, बल्कि ठीक है, रुवैदा वो माना अम हिल होता है। अच्छा जी, अब आ गया जी, क्या चल रहा था, रुवैदा जैदन, ये तो क्या हुआ होगा इसको, रुवैदा जैदन, तो रुवैदा बमाना अम हिल, फेले अमर है, रुवैदा बमाना, रुवैदा बमाना अम हिल, मोहलत दो, ठीक है, रुवैदा बमाना अम हिल, फेले अमर, आंता जमीर इसका फाइल, जैदन क्या बन जाएगा इसके लिए, मफूले बिही बन जाएगा, जैदन क्या बन जाएगा, मफूले बिही बन जाएगा, अम हिल जैदन मफूले बिही, फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया इंशाइया, अमर है ना, जुमला फेलिया इंशाइया, रुवैदा जैदन, जुमला फेलिया इंशाइया, और बास कहते हैं कि ये क्या बनेगा, ये जुमला इस्मिया इंशाइया बनेगा, वो बास कहते हैं कि ये जुमला इस्मिया इंशाइया, ये इसको इसम मानते हुए ना रुवैदा को, तो जुमला फेलिया इंशाइया होकर बस जुमला फेलिया इंशाइया हो जाएगा, रुवैदा जैदन, रुवैदा बमाना अमहिल, अंता जमीर उसके लिए क्या आ जाएगा, फाइल, जैदन क्या आ जाएगा, जैदन मफूले भी, तो फेल अपने फाइल से मिलकर जो है ना, ये क्या बन जाएगा, फेल अपने फाइल और मफूले भी से मिलकर जुमला फेल या इंशाइया हुआ, जुमला फेल या इंशाइया हुआ। तो इसका मतलब ये है कि अमर हाजिर वाला जब आता है ना, तो जैद, जैद को छोड़ दे, जैद को छोड़ दे, अमहिल रोइदा जैदन, छोड़ दे जैद को, या मोहलत दे दे जैद को, जैद को मोहलत दे दे, जनाब अली ये आपके पास क्या आ जाता है, ये पूरी की पूरी आपकी क्या हो गई है, हमने अवामिल की बहस कुछ ना कुछ वो कर ली थी। मेरा दिल है कि आप लोगों को ना अवामिल नहव की जो है ना कुछ हम जो है ना उसकी, कि मैं देखता हूँ किस तरह से टाइम निकाल के ना आखिर से हम अवामिल नहव हम आखिर से शुरू करके उसकी तरकीबें करें, आखिर से पीछे की तरफ आए, ठीक है ना, उतरु के माना में भी आ सकता है, रवैदा माना उतरु के माना में भी, तो अवामिल नहव की एंड से हम क्या करें जरा तरकीबें करके हम उस तरफ आए, क्योंकि ये जो है ना अवामिल नाब की जो एंड की बहसें आती हैं ना, वो सारी तरकीबें वगैरह ये जितना भी था ये सारा वो एंड वाली वो थी, ठीक है, तो सारी उसकी तरकीबें वगैरह हो जाएं, तो ये इंशाल्लाह देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ फिर क्या करना है उसमें से, ठीक है ना, उसका मैं आपको बताता हूँ कि भाई वो उसमें से क्या हो जाए, ठीक हो गया जी। तो ये तो था हमारे पास बच्चों, जितना था हमने क्या कर लिया, कुछ ना कुछ कर लिया,
बुक के नाम मैंने बच्चों ने बताए थे, और ग्रुप में उन्होंने शेयर भी किए थे, ग्रुप में मेरे ख्याल में भेजे भी थे। इनको भेज दें वो ग्रुपों के नाम जो थे, मैंने इनके नाम वगैरह जो थे, आप लोगों ने तस्वीरें भी खींची थी, तस्वीरें खींची थी ना, ठीक है ना? तो वो जो है तस्वीरें वगैरह जो है उस ग्रुप में नहीं भेजी हैं। मुझे कोई भेज दे वो तस्वीरें वगैरह, मैं फिर क्या करूंगा, वो उसमें से दोहरा साफ ना आपकी, उसमें से जो है ना मैं भेज दूंगा फिर। ठीक है, वो तस्वीर जो किताबें वगैरह ले लो उसमें से। ये था बच्चों एक छोटा मोटा था एक एक हमने ये कुछ इससे फायदा से रस्म जो बातें होती हैं, मुझे ये रस्मी बातें नहीं आती हैं, सीधी बात ये है। मैं सीधी सादी बातें करता हूँ। मुझे ये रस्मी शस्मी बातें, किसी की तारीफ करना, किसी को फलां करना, या ऐसी अपनी तवाज़ो इख्तियार करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल करना, जी मैं तो बड़ा हकीर फकीर ते फलां फलां, ये मुझे ये चीज़ें नहीं आती हैं। मुझे सीधे सादे आदमी हैं बस। सीधे साधे। तो, तो मैं आप लोग एक थोड़ी बहुत मुझसे ज्यादतियां हुई हैं आप लोगों के साथ, इस लिहाज से जो है ना, थोड़ी बहुत नहीं बल्कि काफ़ी हुई हैं। तो इसलिए मैं सबसे आपसे माजरत खाऊं कि आप दिल से मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि आप लोगों का जो वक्त है वो क्या किया है मैंने, काफ़ी ज़ाया किया है, बहुत ज़्यादा। आप लोग अपनी तरफ से तो पूरी माशाल्लाह कोशिश करके आते रहे हैं, उसमें से उधर से जितनी मेरी वो आता था, मैंने कोशिश की है अपने पढ़ाने की आप लोगों को। कुछ चीज़ें जो नहीं आती होंगी वो उसमें कसूर क्या होगा, वो मेरा ही होगा, जो नहीं समझ आ रही थी या कुछ वो था उसमें से। तो इसलिए आप सबसे जो है वो माजरत भी है कि अल्लाह ताला जो है वो मुझे माफ़ फरमाए उसमें से, कि मैंने जो मुझसे अगर कोई कोताहियाँ वगैरह हुई हैं, अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए उसमें। अल्लाह ताला आप लोगों को भी इल्म नाफे नसीब फरमाए। जो कुछ वो आप लोगों से अगर आप लोगों ने जो आह, पढ़ा है, अल्लाह ताला उसको वो करें, कबूल फरमाएं। और उसमें से आप लोग, बस ये है बच्चों, बस ये हमेशा याद रखना कि हमेशा क्या करना है आपने, जो है ना ये मेहनत से पढ़ना, शौक से पढ़ना, किताबों का अदब करना, असातिज़ा का अदब करना, कलम का अदब करना, ठीक है, अपने मदरसे के जो है ना अदब करना, इन सारी चीज़ों के अंदर जो है ना ये बहुत ज़रूरी होता है इंसान के इल्म के साथ। हमारा इल्म जो है ना सिर्फ इस तरह नहीं है कि आप कहो कि आपको बहुत कुछ आ गया, आपके पास बहुत सी मालूमात हो गई। हमारा इल्म ये नहीं है, अच्छा, है याद रखना। हमारे इल्म के अंदर जो है ना ये चीज़ें साथ बड़ी मैटर करती हैं कि आपके उस्तादों की कितनी दुआएं मिली हैं, ठीक है ना, कितनी असाजा की दुआएं आपने ली हैं, असाजा के आप देखो असल चीज़ होती है, हमेशा याद रखना लोगों के ना, जब भी किसी के लिए काम करो ना तो लोगों से दिल से दुआएं निकलवाओ अपने लिए। ये बात याद रखना कि अगले बंदे के दिल से आपके लिए दुआ निकले। एक होता है ना ऊपर से जो है ना रस्मी तौर पे जो होते हैं ना, जिसमें बाद लोग कह भी देते हैं जी दुआ में याद रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ये क्या होती है, ये सिर्फ रस्मन एक वो होती है। असल चीज होती है कि अगले बंदे के दिल से आपके लिए दुआ निकले, ठीक है ना? और वो आपको जो है ना उसके इसमें से बाद दफा वाकई उस्ताद के दिल से क्या होता है, ऐसी दुआ निकलती है कि तालिब इल्म का क्या हो जाता है, तालिब इल्म का बेड़ा पार हो जाता है, ठीक है ना। तो मैं अपनी जिंदगी में ही समझता हूँ कि शायद मेरे अंदर, क्योंकि ज़ाहिरी तौर पे तो कोई ऐसा कमाल नहीं है, कुछ नहीं है मुझे। अल्लाह ताला ने जितना भी वो किया था, भी गबी भी था, सारी चीज़ें जो हैं, और कोई ऐसी कोई खूबी भी नहीं, कुछ भी नहीं। बस मुझे लगता ही है कि मुझे किसी उस्ताद की कोई दुआ लगी है, मुझे किसी उस्ताद की कोई दुआ लगी है। अब वो किस उस्ताद की दुआ है वो भी मुझे नहीं पता,
کہ میں نے کسی استاد کی، کیونکہ میں نے خدمتیں بھی نہیں کی استادوں کی زیادہ، خدمتیں بھی زیادہ نہیں کی، نہ میں نے کوئی زیادہ ان کے ساتھ کوئی اس نہ کیا. بس یہ تھا کہ استاد اساتذہ کی شفقت تھی بڑی، ہمیشہ سے بڑے وہ کرتے تھے، محنت کرتا تھا، بس سناتا تھا سبق وغیرہ. تو شاید کسی استاد کے دل سے کوئی دعا نکلی جس نے کیا کر دیا ہے اتنا جو ہے نا اس میں سے. تو اس میں سے تو اللہ تعالیٰ کی بس یہی کہ وہ رہی ہے. تو آپ لوگوں سے بھی یہی گزارش ہی ہے بچوں، کہ کبھی بھی اپنے آپ کو وہ نہ سمجھنا، عقل کل نہ سمجھنا، عقل کل نہ سمجھنا. کہ جی آپ کو اگر کوئی بات سمجھ میں آ گئی ہے تو ہم اس کو سمجھو کہ جناب میں ہی کیا ہوں، ٹھیک ہوں، باقی کیا ہیں. اور میں آپ کو سچ بتاؤں، بعض کے لیے نا، ہاں، آپ لوگوں میں سے بھی ہوتے ہیں بعض لوگ جن کے لیے نا دعائیں دل سے نکلتی ہیں. میں نام نہیں لوں گا. بعض ہوتے ہیں کہ ان کے لیے دعا دل سے نہیں نکل رہی ہوتی ہے، دل سے نہیں نکل رہی ہوتی ہے. مجھے اتنا تک پتا چل رہا ہوتا ہے کہ جب میں کوئی بات کر رہا ہوتا ہوں تو اگلا بندہ تنگ ہو رہا ہے کہ نہیں تنگ ہو رہا. آپ میں سے آپ لوگ، آپ کا آن لائن جو ہے نا، آن لائن میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس میں سے مجھے اس حد تک بھی پتا چل رہا ہوتا ہے کہ جی جو ہے نا اس میں سے بعض لوگ کیا ہو رہے ہیں، میری باتوں سے تنگ ہو رہے ہیں، یا وہ اس کو کس نظریے سے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ حد تک بھی ہوتا ہے. اور اس کو میں وہ کر دوں ذرا. ہاں، میں طلبا کو یہ کہتا ہوں کہ جس کو اگر غیبت کرنے کا شوق ہو یا کچھ ہو تو بے شک میری غیبت کر لو، میری طرف سے کیا ہے، کھلی معافی ہے آپ کو، قیامت تک کی معافی ہے، قیامت تک کی معافی ہے آپ کو. ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ میری طرف سے میں ایسی سمجھتا ہوں کہ میرے کسی پہ بھی کوئی حقوق نہ، میں کسی کے اپنے حقوق کا مطالبہ کسی سے نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا. کسی سے بھی اپنے حقوق کا مطالبہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا. تو وہ آپ کو سب کو معافی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم نافع نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے خوب نوازیں، دارین کی عافیت نصیب فرمائیں. ٹھیک ہے نا. آپ لوگ جو ہے نا اللہ تعالیٰ بس ہمیشہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے زندگی کے اندر. اور بس یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ لگے رہو، کام کرتے رہو، محنت کرتے رہو، کوشش کرتے رہو گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، آپ کو نوازیں گے. باقی جہاں تک اصلاح کا حوالہ ہوتا ہے تو اصلاح کا گروپ میرا بنا ہوا ہوتا ہے. اصلاح کا گروپ بنا ہوا ہے، خواتین کا بھی ہوتا ہے، مردوں کا بھی ہوتا ہے. اصلاح کا گروپ ہے اصلاح کا. اور اصلاح کی کچھ شرائط میری سخت ہوتی ہیں ذرا اصلاح کے حوالے سے، کہ جی جن کی میں اصلاح قبول کرتا ہوں یا اس میں سے. ٹھیک ہے نا. تو وہ اس میں سے یہ ہوتا ہے کہ ذرا کچھ شرائط سخت ہوتی ہیں میری. اصل میں دیکھو، میں کہتا ہوں میرے پاس وہ بندہ اصلاح کے لیے آئے جو اس بات کے لیے تیار ہو کہ بھئی ہم نے کسی آدمی کا ایک پیسے کا بھی حق نہیں مارنا، کسی آدمی کا بھی. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ میرے پاس وہ بندہ آئے جو یہ کہے کہ میری تہجد کبھی قضا نہیں ہونی چاہیے، جو بندہ یہ کہے کہ جناب میری کیا ہوگا کہ میں بس پتہ نہیں ہواؤں میں اڑنا شروع کر دوں تو فلاں ہو جاؤں. نہیں نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی میرے پاس وہ بندہ اصلاح کے لیے آئے جو اس چیز کے لیے تیار ہو کہ میرے ذمے کسی کا بھی کوئی حق باقی نہ رہے، کہ ایک پیسے کا بھی حق نہ رہے، میری وجہ سے کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کہ میں تکلیف نہ پہنچاؤں جان بوجھ کے. ایک ہوتا ہے غیر اختیاری طور پہ وہ ہو جاتی ہے. تو جو بندہ اس لیے تیار ہو، ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ چل جاؤ گے. اور جو بندہ یہ کہتا ہے کہ نہیں جی میں تو پیسے کھا گیا ہوں، میں تو فلاں کر گیا ہوں، قرضے لے کے میں واپس کرنے کا میں سوچتا بھی نہیں ہوں، فلاں بھی نہیں، تو مجھ سے میری کیا ہوتی ہے. میں کہتا ہوں بھائی آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے ہو، یا آپ وقف کے مال کے اندر آپ احتیاط نہیں کرتے ہو. بہت سے ایسے علماء بھی میرے پاس آئے اصلاح کے حوالے سے کہ جی ہم آپ سے اصلاح کروانا چاہتے ہیں. تو میں اسے معذرت کر لیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ آپ کا کیا ہے، وقف کے مال کے اندر اگر آپ احتیاط نہیں کرتے نا تو آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں. وقف کے مال میں اگر آپ کے اندر احتیاط نہیں ہے تو آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں. یہ اتنی خطرناک چیز ہے وقف کا مال، 1 روپیہ. اس طرح ہی جو بہت بڑے بڑے بزرگوں کی اولادیں ہوتی ہیں، یا بہت بڑے بزرگوں کی بیگمات ہوتی ہیں، یا جو ہیں بڑے علماء کی اولادیں ہوتی ہیں یا ان کی بیگمات ہوتی ہیں، تو میں ان سے معذرت کر لیتا ہوں اس میں سے.
میں آپ کو نام نہیں بتاتا، مجھ سے آپ لوگ بھی جانتے ہیں، کئی ایک بزرگوں کی بیگمات کا مجھ سے اصلاحی تعلق بھی رہا، ٹھیک ہے نا، بڑے بڑے بزرگ ہیں، بڑے بڑے نام ہیں ان کے، لیکن میں نے پھر ان سے معذرت کر لی اصلاح کے حوالے سے، کہ بھئی میں اصلاح نہیں کر سکتا۔ جو اس میں سے تو وہاں پہ لگتا ہے کہ بھئی میں ڈانٹ ٹپٹ اس سے کہ وہ نہیں کر سکتا، تو پھر میں معذرت کر لیتا ہوں، تو وہ آپ مجھے واٹس ایپ کر کے اس میں سے تو میں آپ کو گروپ میں ایڈ کر دوں گا، پھر وہاں پہ آپ کو گروپ کے اندر ہی ہدایات وغیرہ مل جائیں گی اصلاح کے حوالے سے، کہ اصلاح کیسے ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، ترتیب کیا ہوتی ہے اس کی، اور کیا کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا بچوں، یہ سب کی نصیحت کر رہا ہوں آپ کو، اصلاح بہت ضروری ہے۔ آپ مجھے واٹس ایپ کریں گے تو پھر میں آپ کو لنک بھیج دوں گا اصلاحی گروپ کا، جو ہے خواتین کا گروپ علیحدہ ہے، مردوں کا علیحدہ ہوتا ہے۔ اصلاح بہت ضروری ہے۔ دیکھو بیت ہونا ضروری نہیں ہے، بیت ہونا سنت غیر موقع ہے، ٹھیک ہے نا، بیت ہو جاؤ تو اس سے برکت آ جاتی ہے زندگی کے اندر، ٹھیک ہے، لیکن اگر ایک بندہ بیت نہ بھی ہو تو کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اصلاح بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، خالی عالم بن جانا، بہت بڑا علامہ بن جانا، یہ کافی نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر بہت برے حالات ہوتے ہیں، کینے ہم نے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، حسد ہم نے دل میں بھری ہوئی ہوتی ہے، ریاکاری ہمارے اندر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تکبر ہمارے اندر ہوتا ہے۔ ان چیزوں کے ساتھ کیسے آپ کی جو نیکی اور کیسے وہ کرے گی کام جو ہے، ٹھیک ہے نا، ایک بندہ دینی کام کر رہا ہے، بڑا اونچا کام کر رہا ہے، لیکن کر رہا سارا ریاکاری کے لیے کر رہا ہے، ٹوٹل ریاکاری کے لیے کر رہا ہے، تو مجھے بتاؤ اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا؟ زیرو۔ اینڈ کیا ہوگا؟ زیرو۔ جتنی اس نے محنتیں برداشت کی تھیں، جو مشقتیں برداشت کی تھی، سارا کا سارا اس نے کیا کر دیا؟ زیرو کر دیا نا اس نے۔ اخلاص تھا ہی نہیں، صرف صرف اسے دکھاوا تھا، واہ واہ تھی لوگوں کے اندر، فلاں ہو جو میرا نام مشہور ہو جائے، تو اینڈ رزلٹ کیا ہوا؟ تو کیا اس نے کیا کیا؟ اور حدیث میں آتا بھی ہے نا، آپ نے سنا بھی ہے نا، اور حدیث سنی ہوئی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی، کہ جب قیامت کے دن جب پیش ہوں گے تو ایک عالم کو پیش کیا جائے گا، اور اس کو جب وہ کہا جائے گا کہ تو نے کس لیے پڑھا، اس نے کہا میں نے تو پڑھا پڑھایا آپ کے لیے، علم پھیلایا، سب کو فرمایا تو جھوٹ کہتا ہے، تو اس لیے کہا تھا کہ تجھے کیا کہا جائے؟ عالم کہا جائے، شہید، دیکھو شہادت جان دے دی، اگر تو جھوٹ کہتا ہے تو اس لیے تجھے لوگ کیا کہیں؟ بہادر کہیں، سخی، اتنا مال میں نے خرچ کیا، فلاں کیا، ٹھیک ہے نا۔ آج کل کتنا لوگ کیسے مال خرچ کر رہے ہوتے ہیں، دیکھیں نا، کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے کیا، لیکن ساتھ ہی کیا کر رہے ہوتے ہیں، ایک بندہ اپنی ذاتی وہ کر رہا ہوتا ہے، ذاتی تشہیر بھی کر رہے ہوتے ہیں، جناب میں کیا کر رہا ہوں، یہ میں سارا یہ خرچہ کر رہا ہوں، وہ پوری دنیا کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں ذاتی خرچے کے طور پہ اتنا جو ہے نا فلاں جو ہے، بھئی آپ کو کیا ضرورت تھی کہ آپ آ کے، یا آپ اپنے ذاتی پیسوں پہ خرچ کر کے وہ کر رہے ہو، تو آپ اس کو کیا کرو؟ چھپاؤ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور دیں، آپ دو اس میں سے، ہاں اگر یہ نیت ہو ایک بندے کی، دل کی نیت تو اللہ ہی جانتے ہیں، اگر یہ نیت ہو کہ مجھے میرے دیکھے دیکھی اور لوگ بھی ایسا کریں گے، چلو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، لیکن وہ دل کی بات ہے نا، اس کے دل کے اندر کیفیت ہے، ہم نے تو اپنے دل کو دیکھنا ہے کہ ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے، تو اگر کیا ہوا، صرف دکھاوا نیت تھی یا واہ واہ نیت تھی، ٹھیک ہے نا، لوگ قربانی کرتے ہیں، آپ نے دیکھا نہیں ہے، 20-20 لاکھ، 25-25 لاکھ کا بیل جو ہے، اور پوری دنیا کے اندر پہ کیا کرتے ہیں، اس کو ٹی ویوں کے اوپر اور ہر جگہ کے اوپر مشہور کرتے ہیں، جناب ہم نے کیا کیا ہے، 30 لاکھ کا، 40 لاکھ کا بیل کیا کیا ہے ہم نے قربانی کے اندر خراب کیا ہے۔ تو بھائی اب کس لیے کر رہے تھے؟ اگر کیا تھا، اللہ کے لیے کر رہے تھے تو تب کیا تھا؟ یہ تو اب دل کے حالات تو اللہ ہی جانتے ہیں، اس لیے نا بچوں، ٹھیک ہے نا، اس میں سے یہ چیزیں جو ہے نا اپنی ایک وہ رکھو، اپنی اصلاح کی طرف جو ہے نا خاص طور پہ کیا رکھو، ایک توجہ جو ہے نا، کہ ہم نے اپنے باطن کی صفائی کرنی ہے، اپنے باطن کا، اور ہاں، جس شیخ سے بھی تعلق ہو، ٹھیک ہے نا، اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے کہ وہ کیسا آدمی ہے، وہ دیندار ہے یا نہیں ہے۔ خواتین کے معاملے میں خاص طور پہ میری آپ کو بڑی نصیحت ہے بچوں، بہت فراڈیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بڑی عجیب قسم کی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو شیخ ہمیشہ ایسا ہو جو پردے والا کرنے والا ہو، خاتون کو بھی پردہ کراتا ہو، خواتین کے ساتھ زیادہ اس کی گپ شپ نہ لگاتا ہو، زیادہ اس کے کوئی وہ نہ ہو، ٹھیک ہے نا، ایسے بھی ہمارے سامنے آتے ہیں کہ بعض دفعہ افیئرز بھی آتے ہیں بڑے لوگوں کے، اور بڑے بڑے نام آتے ہیں بعض دفعہ، اس کے اوپر اتنا بات اور دل دکھتا ہے نا، اتنا بڑا دل دکھتا ہے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں،
کہ دیکھو، اور اسے ہوتا کیا ہے کہ سارا تصوف بدنام ہو جاتا ہے، سارا جو ہے نا وہ ہو جائے گا. یا ایک عالم ہے، اگر اس کے اس طرح کی کوئی، وہ ایک مفتی ہے، اسے کوئی چکر ہے یا کچھ ہوا ہے، تو اب کیا ہوتا ہے، سارا دین بدنام ہوتا ہے. سارے غلط نہیں ہوتے ہیں، لیکن اب لوگ کیا کریں گے، لوگ کہیں گے کہ جناب علی دیکھے، دین کی ایک بات آ جائے تو کہیں گے سب خراب ہیں. ٹھیک ہے نا، چار بندے مل گئے، چار بندے دیکھ لیے، تو باقی جو 96 بندے ہیں نا، وہ بھی کیا ہو جائیں گے، اڑ جائیں گے سارے کے سارے. جناب سارے فراڈی ہیں. اس لیے کیا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے. تو کچھ نہیں کرنا چاہیے، آپ کو تلاش کرنا چاہیے. آپ کو تلاش کرنا چاہیے. جیسے ڈاکٹر بھی بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، سارے ڈاکٹر اچھے نہیں ہوتے ہیں، لوٹتے ہیں. لیکن آپ تلاش کرتے ہو اچھا ڈاکٹر کون سا ہے جو علاج کرتا ہو، صرف پیسے کے پیچھے نہ دوڑتا ہو. ایسے ہی کیا کر سکتے ہو آپ، اگر شیخ تلاش کرنے کی اس میں چلو گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کریں گے، ایسے بھی ہوں گے جو پوری احتیاط کرنے والے ہوں گے. ہر ہر چیز کے اندر احتیاط کرنے والے، اپنی ذاتی زندگی کے اندر بھی احتیاط ہوگی. ٹھیک ہے، تو ایسے اس کے بارے میں بندے کو معلومات کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. تو یہ چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. جو کچھ ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، اگر کوئی اس میں سے جو گناہ ہوئے ہیں، گناہ کبیرہ ہوں، گناہ صغیرہ ہوں، ظاہری باطنی، ریاکاری کے معاملات ہوں، کوئی اور اخلاص کی کمی ہو، تو اللہ تعالیٰ سب کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے وہ راضی ہو جائیں، اور ہم سب کو جو ہے وہ دارین کی عافیت نصیب فرمائے. سب کے گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ خیر و عافیت والے معاملے فرمائے. سب کے گھروں کو پرسکون بنائے اللہ تعالیٰ. اور اس میں سے جو ہے یہ چیزیں جو ہے نا، آپ نے کیا کرنے ہیں، گھروں کا بھی بچوں کا خیال رکھو، اپنے گھروں کے اندر بھی جو وہ ہیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھو. میں سب کو کہتا ہوں، میں کہتا ہوں خاتون ہے تو اپنے خاوند کو کیا کرو، خوش رکھو. خاوند ہے تو بیوی کو خوش رکھے. ٹھیک ہے نا، ہر ایک کا حق ادا کرو، بچوں کے حقوق ادا کرو، ہمسایوں کے حقوق ادا کرو، ہر ایک کی کیا کرو، کوشش کرو کہ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ہر ایک کو بندہ خوش تو نہیں کر سکتا، وہ تو ناممکنات میں سے ہوتا ہے. لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کسی کے حق میں کوئی کمی نہیں کرنی ہے. بس یہ یاد رکھو. یہ نہ ہو کہ آپ اس چیز میں کہو کہ بھائی خوش تو ہم کر نہیں سکتے، اس لیے ہم حقوق بھی ادا نہیں کریں گے. نہیں، حقوق آپ نے ادا کرنے ہیں، باقی اگلا خوش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا، آپ نے کیا کرنا ہے، ان ساری چیزوں کا کیا کرنا ہے، کوشش کرنی ہے. اور اس میں سے اپنے اخلاق اعلیٰ بنانے ہیں. خاص طور پہ میرے طالب علم ہو کے اگر آپ کے اخلاق اعلیٰ نہیں ہیں، تو آپ سمجھو کہ آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم جو ہے نا ان کے شاگرد ہیں پھر. ٹھیک ہے نا، اگر آپ کے اخلاق اعلیٰ نہیں ہے تو پھر آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا نا. تو یہ چیزیں جو ہیں بس اب جو ہیں اس میں سے وہ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا بچوں. تو انشاءاللہ بس اللہ تعالیٰ میں جو ہے نا کریں.